تیسری بات مومن کی زبان پہ کی ہے اللہ رب العالمین نے، ایمان، نماز اور زبان۔ تو کسی نے دسے آج تک؟ کیوں طالب؟ زبان کتنی اہم ہے انسان کے اندر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منسوب ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن مجھے صحیح لگتی ہے روایت۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللسان سبع، زبان ایک درندہ ہے، وَإِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرٌ، زبان ایک درندہ ہے، اگر اس کو خالی چھوڑ دو گے بولنے کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہوگی۔ عقر سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ایک پرندہ ہے جس کو آپ پتہ نہیں، وہ ہم تو شاہین کہتے ہیں، عقاب کہتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، وہ جو لوگ شکار کرتے پالتے ہیں، بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ مچھلی بھی اٹھا لیتا ہے سمندر سے، چلتے ہوئے مرغیوں کو اٹھا لیتا ہے، بڑے بڑے پرندوں کو پنجے سے اٹھا لیتا ہے۔ عقر، اس کو عربی میں عقر کہتے ہیں، ہمارے ہاں عقاب کہتے ہیں غالباً، یا شاہین کہتے ہیں، یا باز کہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللسان سبع، زبان کو ایسے چھوڑ دیا، وَإِنْ خُلِّيَ عَنْهُ، بولتا رہتا ہے بلا وجہ، وہ اس کو چیر پھاڑ دے گی، یعنی ایسا وہ جانور بن جائے گی وہ زبان کہ وہ معاشرے کو بھی چیر پھاڑ دے گی اور اس کو بھی چیر پھاڑ دے گی۔ یعنی زبان ایک ایسا درندہ ہے جو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ھم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے لغو باتیں کیا ہیں؟ فحش گوئی، بری باتیں زبان سے کرنا، اور یہ بری باتوں کو ہم برا سمجھتے نہیں ہیں۔ بری باتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لیس المؤمن لعانا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، ولا سبابا، گالی دینے والا نہیں ہوتا، ولا فحاشا، فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ تین خوبیاں بتائیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، ہر دین کا کوئی وصف ہے، وَخُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور اسلام کا وصف حیا اور شرم ہے۔ شرم و حیا اسلام کا وصف ہے، امتیازی وصف اسلام کا شرم و حیا کرنا ہے، گفتگو میں بری بات نہیں کرنا، فحش گوئی نہیں کرنا۔ اور آپ سمجھتے ہیں یہ فحش گوئی کیا ہے؟ جب سے یہ ہمارے ہاں میڈیا کا ایک اور فلمی سٹائل اور ڈرامہ سٹائل اور یہ جو چیزیں آئی ہیں، بری بات کرنا برا لگتا ہی نہیں ہے۔ کسی کے خلاف برا پروپیگنڈا کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی پہ الزام لگانا، آپ کے ملک میں، بلکہ میں مثال لیتا ہوں، طاہر اشرفی کہتا ہے ہمارے مدارس میں 30 لاکھ طلبہ ہیں، مولانا فضل الرحمان کہتا ہے میرے ساتھ میں 5 لاکھ علماء کا امیر ہوں، ان سب کے اندر 35 لاکھ کے اندر صرف ایک مولوی ہے جو فحش گفتگو کرتا ہے۔ وہ گفتگو کرتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی کی روایت ہے، ہر وقت وہ کس پہ بات کرتا ہے؟ 4 شادیوں پہ، عورت پہ، نکاح پہ، آنکھ مٹکنے پہ، رال ٹپکنے پہ، اس کے جمعے کے خطبوں کے اندر یہ گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو کرتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ کل حشر کے دن، قیامت کے دن، ایک شخص کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ وہ کیا کرے گا؟ ایک طرف دہکتی ہوئی آگ ہوگی، دوسری طرف کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور وہ اس کے درمیان دوڑ رہا ہوگا، کبھی پانی گرم میں گرے گا، کبھی آگ میں گرے گا، اور اس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہے ہوں گے، اس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہے ہوں گے۔ باقی جہنمی پوچھیں گے ماں پالو کا، اور تو نے کون سا کام کیا ہے یہ تیرے ساتھ ایسی سزا ہے؟ تجھے اتنی خوفناک سزا کیوں دی جا رہی ہے جو کبھی تو کھولتے پانی میں گرتا ہے، کبھی دہکتی آگ میں گرتا ہے، اور تیرے منہ سے خون اور پیپ نکل رہی ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو فحش گوئی کو لذتیں لے لے کر سنتا تھا اور کرتا تھا، گندی گفتگو کے اندر یہ لذت اٹھاتا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 35 لاکھ علماء ہے، میں آپس میں بات کر رہا ہوں، یہ امانت سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ ایک کراچی کا مفتی ہے جس کی آپ گفتگو گھر میں بیٹھ کر نہیں سن سکتے، بچوں میں بیٹھ کر نہیں سن سکتے، ہر وقت اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ اور میں حیران ہوا ہوں کہ اس قدر یہ فحش گفتگو کرتا ہے کہ جس کے اوپر یہ احادیث فٹ آتی کہ اللہ رب العالمین مومن کو کس وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہے؟ گفتگو گندی کرنے کی وجہ سے۔ جب اس سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی سوال ہو، جواب اس کا شادیوں کی طرف جاتا ہے، گندی گفتگو کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایسے ایسے گفتگو کے اندر وہ جملے بولتا ہے کہ عام انسان اگر صاحب ایمان ہے وہ گفتگو نقل بھی نہیں کر سکتا، اور مولوی اس کو مفتی کہتے ہیں، لوگ اس کو مفتی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے ویوز کے لیے، ویوز پہ دین بیچ رہا ہے، ڈالر پہ دین بیچ رہا ہے،
مال کی خاطر، دنیا جمع کرنے کی خاطر خدا کے دین کو نیلام کر رہا ہے، اور وہ کام کر رہا ہے جس کا قرآن کریم میں سورہ المومنون کے 3 درجے پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مومن جو فحش گوئی سے اعراض نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا، یعنی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے دین کا ایک امتیازی وصف ہے کہ وہ بے حیائی والی باتیں نہیں کرتا، اور جو بے حیائی والی باتیں کرے وہ نفسیاتی طور پر بے ایمان بھی ہے، بے حیا بھی ہے، یعنی نیچرلی جس کے اندر بے حیائی کے عنصر پایا جائے گا، فحاشی کا عنصر پایا جائے گا، گندگی کا عنصر پایا جائے گا، وہی بے حیائی والی باتیں کرے گا۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 1.5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے معاشرے کے اندر۔ آپ کے قائد آباد میں واقعہ ہوا ہے 18 ماہ کا، کتنا ظلم برپا ہے، ظلم یعنی بچیوں کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا ہنگم خیز ہجان انگیزی نفسیاتی اور جنسی جاری ہے، جنسی جرائم ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف فورن ویڈیوز نہیں ہیں، اس کے پیچھے یہ مفتی بھی ہے۔ اس نے بے حیائی کی گفتگو اور بے حیا جملوں کے اتنا استعمال کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جنسی ہجان انگیزی پیدا ہو گئی ہے اور نفسیاتی طور پر سراسیمگی پھیل گئی ہے، اور جو اس طرح کے مجرم تھے ان کو شرعی شیلٹر مل گیا۔ مفتی بھی ایسی بات کرتا ہے، مولوی بھی ایسی بات کرتا ہے۔ اور تیسرا اس سے یہ نقصان ہوا کہ جو مقتدر حلقے تھے جن کے کنٹرول میں یہ چیز تھی کہ وہ بند کرتے، انہوں نے کہا یہ مولویوں نے تو یہ آسان کر دیا، یہ تو بڑے مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، 4 شادیاں کرو۔ بھائی 4 شادیاں فرض ہے ہی نہیں، ضروری ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر سے یہ مولوی پڑھ کر آ جاتے ہیں، شیطان ہے یہ۔ قرآن کہہ رہے ہیں الذین ھم عن اللغو معرضون، لوگوں کو ابھارتے ہیں 4 شادیوں پہ۔ کس حدیث میں یا کس قرآن میں، کون سی قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن 4 شادیاں کرے، یا مسلمان کے لیے لازم ہے کہ 4 شادیاں کرے؟ وہ بھائی رخصت دی گئی ہے۔ پھر یہ کیا گفتگو کرتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں آج اس کا آپریشن اس لیے کر رہا ہوں اور ممبر پہ کر رہا ہوں، ریکارڈ تو ہو جائے گا، پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں، کہ یہ چیز مجھے کہی گئی ہے، بڑی دور سے کہی گئی ہے، یعنی اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں جن کے پاس نمبر نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہی یہ جو ملک میں زناکاری کا اتنا رواج ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد قتل و غارت ہو گئی ہے، تو جب مفتی ایسی بات کرے گا تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ بھائی آپ کو تو مفتی لقب لگانا ہے نا، یا آپ کو بڑی پگڑی باندھنی ہے اور لمبا جبہ پہننا ہے، پھر بھی آپ مولوی ہیں۔ آپ کے دل کے ایمان کا تو اللہ کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ نے ایک عالم کا روپ دھارا، چاہے آپ کافر ہیں، ہم تو مولوی سمجھ لیں گے، پاکستانی معاشرہ تو اتنا ہی سمجھدار ہے نا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غالباً پرویز مشرف کے دور میں ایک انسان یہاں سے پکڑا گیا کراچی میں، ملیر ہاٹ یا ملیر 15 کی مسجد میں، 15 سال اس نے امامت کی ہے اور وہ ہندو تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں پکڑا گیا تھا اور یہ میڈیا میں بھی آیا تھا، 15 سال امام بن کر جاسوس تھا انڈیا کا، وہ جیسے آپ کا یہ ابھی پکڑا ہوا ہے یہ کلبھوشن، وہ کیا پتا چلتا ہے اندر کا کون ہے کیا ہے۔ اسلام تو ظاہر کا قائل ہے، اور جب سے یہ مولویوں کو پتا چلا ہے کہ اسلام ظاہر کا قائل ہے، مولویوں نے بڑی پگڑی شروع کر دی ہے، بڑا جبہ شروع کر دیا ہے، کوئی ادھر مسواک لٹکاتا ہے، کوئی ادھر لٹکاتا ہے، کوئی رومال پہن لیتا ہے، کوئی بھائی یہ سارے مفتی بن بیٹھے۔ جو انسان یہ گفتگو کرتا ہے کہ دوسری شادی اس لیے کرو کہ پہلی سے دل بھر گیا ہے، وہ مومن ہے؟ وہ مومن ہے؟ جب تک نبی کائنات جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، دوسری شادی نہیں کی، پتہ ہے تم لوگ؟ اور پھر آپ دیکھو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے یہ بدبخت مثال دیتے ہیں، ان کی عقل ہی معوف ہے۔ وہ کائنات کے امام تھے، اسلام لے کر آئے تھے، اور عرب کے اوپر غلبہ کا، سرداروں کا، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا۔ اب اللہ کی طرف سے، اچھا دوسری طرف کہتے ہیں نبی نے وہ کام کیا جو وحی آئی، وما ينطق عن الهوى وحی یوحیٰ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ بھئی جو وحی آتی تھی نبی وہی کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ آپ کو یہ اجازت ہے شادیوں کی۔ دوسری وحی اس لیے آئی تھی، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بڑے بڑے نوابوں کو، سرداروں کے خاندانوں میں شادی کی، کنگلے فقیروں کے اندر نہیں کی، صرف اس لیے کی کہ ان کے اندر جو ایک بغض کا خون بھرا ہوا تھا، دشمنی کا خون بھرا ہوا تھا، اس کے اندر نرمی آئی۔ آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی۔ تو یہ کس لیے شادی تھی؟ اتنا بڑا سردار تھا کہ سارے سردار مارے گئے، قریش کے، عرب کے سارے سردار مارے گئے۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ ابو سفیان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، حتیٰ کہ یہ خود پھر اسلام کی طرف آیا اور اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے آیا۔ حضرت معاویہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مولویوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ان شادیوں کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی؟ اور انہوں نے ادھر ہر خطبہ 4 شادیوں پہ، ہر خطبہ کبھی کہتے ہیں آنکھ مٹکا، کبھی رال ٹپکنا۔ بھائی ایسے مفتیوں کو سننا
یہ میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے کہ وہ شخص جو فحش گفتگو کرتا ہے یا فحش گوئی کو سنتا ہے وہ ایسا درندہ ہے کہ جو معاشرے کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں فحش گوئی کرنے والے کہ جن کے منہ سے خون اور پیپ نکلے گی، اور ان کو جہنم میں کبھی دہکتی آگ میں اور کبھی بڑکتے پانی میں، ابلتے پانی میں ڈالا جائے گا۔ ان کو یہ سزا دی جائے گی اور وہ کھولتے پانی اور دہکتی آگ کے اندر دوڑتے رہیں گے اور منہ سے خون اور پیپ، اور جہنمی بھی اس سے توبہ کریں گے، جہنمی بھی۔ اور فحش گوئی کرنے والا جو قرآن نے کہا ہے الذین هم عن اللغو معرضون، یہ مفتی طارق مسعود پہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور میں تو ریاست سے یہ کہوں گا اس شخص کی زبان بندی کر دو، 2 سال کے اندر پاکستان یا 1 سال کے اندر میں گارنٹی دیتا ہوں جو بچوں سے ظلم ہو رہا ہے، جنسی زیادتی ہو رہی ہے، یہ بند ہو جائے گی۔ اس بد فطرت انسان نے جنسی حجاب انگیزی پیدا کر دی ہے، ممبر سے مجرموں کو شیلٹر دے دیا ہے کہ مولوی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اور مولویوں کا ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ فحش گوئی نہیں کرتے، بدبودار گفتگو نہیں کرتے۔ جو شخص فحش گوئی کرتا ہے وہ چاہے وضو میں کیوں نہ ہو اس کے پاس فرشتہ نہیں آتا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو آج بتا دوں خاندانی آدمی گندی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، یہ نسلی طور پر خاندانی نہیں ہے، کمینے قوم کا بندہ ہے۔ مجھے یقین کرو مجھے بھی رونا آیا، یہ آیت نور کا جو واقعہ ہوا ہے آپ کے ایبٹ آباد ہری پور میں، اس کے رشتہ داروں نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے تانے دیے سوشل میڈیا پہ، اور اس وجہ سے دیے کہ آپ کشمیر پہ بولے، آپ غزہ پہ بولے، آپ مکہ معاہدہ پہ بولے، آپ پاکستان پہ ہر بندے پہ بولتے ہیں، آپ کو میری بیٹی نظر نہیں آئی؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا، اور اس کے پیچھے کہتا ہے یہ تمہارے کراچی کا مفتی ہے جو اس طرح کی گفتگو کر کر کے مجرموں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ یار آپ دیکھو یہ جو سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر جو گندی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، یہ چسی موالی ہلونچی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ آپ کے جذبات بھی ویسے ہو جائیں گے، یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جو ہر وقت زنا کی، چوری کی، بدکاری کی گفتگو کرتا رہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدکار ہو جاتا ہے، اسی طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے a man is known by his company، وہ بندہ کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے بخشے جاؤ گے، برے لوگوں کی، بدگو لوگوں کی، فوج گو لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے آپ بدگو ہو جاؤ گے، فوج گو ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کہتا ہے جو ایمان لایا ہے وہ نماز میں خشوع اور خضوع کرے، اور تیسرے نمبر پہ فحش گوئی بند کر دے۔ اگر وہ گندی گفتگو کرتا ہے اس کا ایمان بھی ضائع، اس کا اسلام بھی ضائع، اس کی نمازیں بھی ضائع۔ یار مجھے بھی بتاؤ، آصف بھائی بیٹھے ہیں، بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے آپ گندی گفتگو کریں بیٹھ کے مجمع کے اندر، کسی کی بہن کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کی ماں کی، کسی کی شادی کی، کسی کے محلے کی، کسی کے ہمارے ہاں وہ جو لاہور میں ایک زمانے میں ہیرا منڈی ہوتی تھی، وہ کسی گندے آدمی کو تانا دینے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا اس میں کیا ہوتا تھا۔ یہ کیسا خاندان کا فرد مفتی بن گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یطلبون العلم من صغارکم، اچھا ہم نے کیا کہا؟ ہم مولوی عقل بند لوگ ہیں، ہم نے کہا بچوں سے علم سیکھنا، 2 روپے ایسے مولویوں کے، اور بچوں سے نہیں، جو عقل کے بچے ہوں ان سے علم سیکھنے والے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس سے دوسری چیز ہے، اقبال ہے نا آپ کا نام، اس سے دوسری چیز پتہ ہے مسئلہ کیا نکالتا ہوں جو صغار سے علم حاصل کرنے کا؟ آصف بھائی کمی آپ تو سمجھتے ہوں گے، کمی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کمدار ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ کمدار، نائی، موچی، اور کون سا ہوتا ہے جو ماچھی۔ فرمایا کہ جب میری امت میں یہ کمی مولوی بن جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو، لبو ہن چودھریاں دے مولوی۔ کمیوں سے علم جب حاصل کیا جائے گا پوری قوم کی نفسیات کی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اور میں ببانگ دوہل کہتا ہوں یہ کمی ہے۔ مفتی طارق مسعود یہ خاندانی فرد نہیں ہے جو جمعے میرے پاس ایک پارٹی کا چیئرمین آیا جو پاکستان، جو اس وقت وفاقی وزیر ہے اور دوسرا بندہ اس کا سینیٹر ہے، کراچی کی پارٹی ہے، اس وقت وہ چیئرمین ہے۔ مجھے کہتا ہے یار یہ مفتی طارق مسعود کیا کہانی ہے؟ میں نے کہا یہ آپ اصل میں وہ کبھی کبھی کہتا ہے میں جمعہ پڑھتا ہوں، میں ادھر رہتا ہوں، پھر وہ یہ جمعے میں کیا کرتا رہتا ہے یہ؟ میں نے کہا آپ اس کو پکڑ لو نا، کیا کر لے گا آپ کا؟ کہتا وہ ادھر کیڑے مکوڑوں کی طرح طلبہ ہے۔ میں نے کہا وہ وہی طلبہ ہیں جو اس کی گندی گفتگو سننے آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں دشمنی مول لے رہا ہوں اس سے، میں علماء دیوبند سے کہتا ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ 30 لاکھ طاہر اشرفی کے طلبہ، 5 لاکھ مولانا فضل الرحمان کے علماء، ان کے اندر ایک ہی بندہ ہے جو یہ گفتگو، یہ قرآن کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، اسلام کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، یہ معاشرے کے اندر ہجان انگیزی پیدا کر رہا ہے، زنا کو شیلٹر دے رہا ہے اپنی زبان سے۔ کوئی 4 شادیاں ضروری نہیں ہیں، ایک اچھا پھر 4 شادیاں ضروری کہنے کے بعد کہتا ہے کیا ہے؟ انسان دوسری شادی کر لے جب پہلی سے جی بھر جائے۔ یہ قورمہ کباب ہے، یہ بریانی ہے، یا یہ پلاؤ ہے کہ یار ادھر بریانی پڑی، ادھر کباب پڑے، ادھر جناب پلاؤ پڑا ہے، چلو اس سے دل بھر گیا یہ کھا لو۔ کیسا یہ لانتی شخص ہے یار، خواتین کو مذاق بنا رہا ہے۔
جو عزت ہے جس کو اسلام نے غیرت کہا مرد کی، آج بھی جاہل بھی عورت کو عزت کہتے ہیں. جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ بھی اپنی عزت کہتے ہیں ہماری عزت. وہ تمہارا کرنل کہہ رہا ہے. ابھی جو واقعہ ہوا سر، جو اللہ عزت کے لیے اس نے بڑا کام کر دیا. اور جو عورت عزت تھی مرد کی اس کو کہتا ہے دل بھر گیا نکاح کے بعد، دوسری کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، تجھے لمبا کر کے ادھر جوتے نہ لگا دیں. اللہ رب العالمین ایسے ابلیسی مفتیوں سے مسلمانوں کو بچائے. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اس ظلم کے پیچھے حکومت پاکستان کو میں عرض کرتا ہوں اس کی زبان بندی کی جائے. جس طرح آپ پورن ویڈیوز اور فحاشی کی سائٹس کو سینسر کرتے ہو، جو گفتگو ممبر پہ قرآن و حدیث کی دشمنی پہ کرتا ہے، فحاش گوئی اور فوج گوئی پہ کرتا ہے، بے حیائی پہ کرتا ہے، اس کی زبان بندی کی جائے. پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 سال کے اندر پاکستان سے زنا ختم ہو جائے گا. زنا نمازیوں سے نہیں پھیلا ہے، زنا عامیوں سے نہیں پھیلا ہے، زنا شرابیوں سے نہیں پھیلا ہے. شرابی تو ویسے دھت ہوتے ہیں. زنا ایسے لوگوں سے پھیلا ہے جو اس چیز کو پروموٹ بیان کر کے کرتے ہیں. جنسی جرائم پھیلے ہیں، نفسیاتی طور پر لوگ ذہنی طور پر بد کردار ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین رحم فرمائے.